میری اکثر بہنیں سوسائٹی، خاندان، لوگ، بچے، سٹیٹس، سہولیات کی خاطر ایسے شخص یا ایسے ماحول میں، ایسے گھروں میں رہنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ جو ان کے اسلامی تعلیمات میں، شرعی احکام کی پاسداری میں شدید رکاوٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بے نمازی اور خواہشات کے پجاری شخص کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اپنے آپ کو خود سب سے بڑی سزا دینا ہے دنیا میں ہی۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے والا کائنات کو ایسی عینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا شیشہ دھندلا ہوتا ہے۔ اسے والدین، اولاد، حق ہمسائے اور خود اپنا حقیقت میں کوئی خیال نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسیاتی مریض اور سیلف سمپتھی کا شکار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی خاطر، فلاں کی خاطر، بچوں کی خاطر، ماں باپ کی عزت کی خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے۔ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ صبر ہے، اور نہ ہی یہ کوئی گڈ ڈیسیژن ہے، بلکہ ایک بولڈ سٹیپ دنیا آخرت محفوظ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر اس حال میں موت بھی آ جائے تو فرشتے موت کے وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ کیا مجبوری تھی، کیوں اس ماحول میں رہنے پر مجبور تھے، کیا پریشر تھا۔ سورہ النساء آیت 97 پڑھیے گا۔ قالوا فیم کنتم، تم کس حال میں تھے، کیوں رہ رہے تھے، کیوں برداشت کر رہے تھے؟ تو ایسے لوگ جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم بے بس تھے، کمزور تھے، کیا کرتے، بیچاری، بچوں والی، بہت ساری چیزیں خواہ مخواہ پاؤں کی بیڑیاں زنجیریں بنا لیتے ہیں۔ تو انہیں فرشتے کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یہ تمہارے لیے آخری آپشن کیوں بن گیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، قصور تمہارا ہے، کیوں ایک ہی شخص کو اپنی کل کائنات سمجھ لیا؟ تو میری بہنوں، خود میں ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں زندگی گزار رہی تھی کہ جب کائنات کے حقیقت اور روشن پیغام اور وسعتوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آنکھوں کے آگے شاید دھندلا شیشہ تھا، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتی تھی۔ اب اترا ہے تو رنگوں کی پہچان ہوئی ہے۔ میری بہنوں، کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ، ایسے ماحول میں، خواہ لاکھ سہولیات ہوں، لگژری لائف ہو، زندگی نہ گزاریے گا کہ جہاں اسلامی تعلیمات اور علم و عمل کی آزادی نہ ہو، وگرنہ آپ کا یہ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوگا، ناقابل تلافی جرم، جس کی سزا خود دنیا میں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اور آخرت میں فرشتے مقرر ہیں۔ زندگی کے بڑے فیصلے، خواہ وہ بولڈ سٹیپ ہوں یا اقدار، روایات کی پاسداری، ہمیشہ دعائے استخارہ ضرور پڑھا کریں۔ اور ایسے تجربات سے گزرنے والی آسیہ امرأۃ فرعون کی دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھا کریں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے جس فرعون سے پالا ہے، فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، بچا لے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جن ظالموں کے ہاتھوں میں تختہ مشق بنی ہوئی ہوں، مجھے ان سے بچا لے۔ یاد رہے کہ جب علم و عمل ممکن ہو، ایمان اور عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تب تو ایسے ماحول میں رہنا، صبر کرنا ہے، اور جب ایمان اور عمل کی آزادی نہ ہو بلکہ ایک قیدی بنا لیا جائے جس کو بے نمازی، خواہش کا پجاری اپنے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہو یا ٹارچ کرتا ہو، تو اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تبھی تو فرشتے بھی پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ،
فتہاجروا فیہا، تو کیا مجبوری تھی؟ کیوں اس ماحول میں، ایسی چیزوں میں، ایسی جگہوں میں قیمتی زندگی برباد کر دی؟